अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू नहीं था। लग तो ऐसा रहा था कि एक बड़ा धमाका था वो, और उसकी गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई दी है। उसके हवाले से दो मुख्तलिफ सोच हैं। एक सोच ये है कि उन्होंने पीडीएम के जहाज को हिट किया, माइन से उसको टकरा दिया और उसका आगे चलना मुश्किल है। और दूसरी चीज सोच ये है कि नहीं, उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया वो मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव से भी ज्यादा वसी है, मगर उसको समझने की जरूरत है। एक बैरून मुल्क नशरियाती इदारे को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो उसके मुख्तलिफ क्लिप्स चल रहे हैं, रिटन फॉर्म में वो चल रहे हैं। उस पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल आया है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसकी वजाहतें कर रही है फौरी तौर पे। लेकिन उसमें बड़ी चीज़, जो अहम चीज़ है, वो ये है कि आम लोग, सहाफ़ी भी उसकी वजाहतें इस सूरत में कर रहे हैं कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो टूट न पाए, वो चले। उनकी ख्वाहिश है कि चले। उनकी ये ख्वाहिश क्यों है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ये अजीब है कि सहाफ़ी, आम लोग, बहुत सारे मेजॉरिटी में उनकी ये कोशिश है कि मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव वो भी बरकरार रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस नैरेटिव के साथ पीडीएम में चले। ये मामला चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, इसके हवाले से मेरे ख्याल में कल तकरीबन चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि पीडीएम का कल सरबराही इजलास हो रहा है और उसमें मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक पे फिर खिताब कर रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक ये मामला है कि मरियम नवाज साहबा जो जीबी गई थी इलेक्शन कैंपेन के लिए, हफ्ते के लिए, वो इस्लामाबाद अचानक वापस आ गई है। क्यों आई है, इस पर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें और इनपुट जरूर दें। तो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की इंटरव्यू की। वो बात उन्होंने, इस इंटरव्यू सबने, आप नाजरीन ने सुना भी है उसको और पढ़ा भी होगा, और उसके हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पे बहस मुबाहिसे चल रहे हैं। सोशल फोरम पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट में, और दोस्तों की गपशप में, और सियासी कारकुन भी इस पे ज़ेर बहस कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब का कल जो इंटरव्यू था, उसके अगर एक क्लिप जो बीबीसी की वेबसाइट पे चल रहा है, लेकिन उसमें अगर आप उसको कहीं भी आपको मिले तो उसको जरूर एक नजर देख लीजिएगा कि अपने इंटरव्यू में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव पे या जर्नल्स के नाम लेने पे शॉक्ड हो रहे हैं, या वो एक कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ये बात कर पाएंगे या ये नाम लेंगे। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वहां पे, वो परेशान है, वो कंपोज्ड है, वो किसी सोच में है। इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। मैंने 2-4 मरतबा इसको रात देखा है। मुझे लग रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब इस मौकूफ को देते हुए परेशान भी हैं, वो शॉक्ड भी हैं, और वो मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव से दूरी बरत भी नहीं रहे हैं और दूरी बरतना भी चाहते हैं। बहुत कंफ्यूज्ड एक सूरत हाल है। मैंने इस पे एक, जब पीडीएम का पहला जलसा हुआ था गुजरांवाला का, तो मैंने एक प्रोग्राम किया था। मैं थोड़ी सी उसकी क्लिप आपको ज़रूर दिखाऊंगा, तो उसको आप सुनिएगा। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा आगे। पॉसिबल है मुस्लिम लीग नून के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, कि वो अपने टारगेट्स को हार्ड हिट करें, क्योंकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास तो टारगेट ये है कि आने वाले इंतखाबात में अपने वोट बैंक को सिक्योर किया जाए और इक़्तिदार के हासिलात को यकीनी बनाया जाए। लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ है। तो क्यों, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नैरेटिव अख्तियार नहीं कर सकती, क्योंकि इस सारे पीडीएम के जदोजहद में
اگر پی ڈی ایم کا جو چارٹر دیکھا جائے یا قراردادیں دیکھی جائے تو اس میں جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا. پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت چھوڑ دی. حکومت چھوڑنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک آسان ہدف نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد جنرل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت چھوڑ دے، ہاں اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن بھی ہونے. تو بہت مختلف یہ کیفیت ساری جماعتوں میں چل رہی ہے کہ ان کا نیریٹو مختلف ہے، ان کا ٹارگیٹ بھی ان کے مختلف ہیں. چل ساتھ رہے ہیں، کیا یہ اس طرح آگے چل پائیں گی؟ یقینی آپ نے اب میری وہ چھوٹی سی کلپ سنی ہے. میں نے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کا جو نیریٹو ہے، اب یہ سوال ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے لیے کہ وہ اس نیریٹو کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں یا نہیں جماعتیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ایک ایسے کہیں کہ ڈسپلیئر کا ایک موقف آیا تھا، لیکن کیونکہ کراچی کا جلسہ فوری طور پہ تھا، پھر کیپٹن صفدر کا ایشو ہو گیا، اور تو وہ اس کا وہ میاں نواز شریف کے اس پہ نیریٹو پہ جو رد عمل تھا ہلکا پھلکا وہ دب گیا، وہ منظر پہ نہیں آیا. تو جو اب بی بی سی پہ اس کا انٹرویو آیا ہے وہ تو بڑے میدان میں ہے. اس سے حکومت خوش ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں، ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی اور نون لیگ کے رہنما بھی، وہ جو بھی ایک تاثر ملا ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بلاول بھٹو کے موقف کے بعد فوری طور پہ قمر زمان قاہرہ کا ایک وضاحتی ٹویٹ آیا ہے ویڈیو کی صورت میں. اس میں یہ انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے، یا بلاول بھٹو صاحب کے موقف میں بھی یہ کہنے کی کوشش ہے کہ میاں نواز شریف نے جن جنرلز کے نام لیے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس ثبوت تھے تو اس نے نام لیے. وہ تھرڈ ٹائم پی ایم رہا ہے، وہ کیسے ایسے نام لے سکتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اس کا ذاتی موقف ہے، وہ اس کا پارٹی کا ایک سربراہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جو موقف ہے وہ الگ سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ایسے باتیں جلسوں میں نہیں کیے جاتے بغیر ثبوت کے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری بات وہ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کسی فوجی سربراہ یا فوجی قیادت کی استعفیٰ کی پی ڈی ایم میں بات نہیں ہوئی. اور پی ڈی ایم میں جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ کسی ادارے کو ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا. اگر بلاول بھٹو صاحب کا واقعی اگر آگے کی چیزیں چل کے واضح ہوں گی، وضاحتیں ہوں گی بہت ساری. کل پی ڈی ایم میں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس پہ وضاحت بھی طلب کی جائے گی، کیونکہ اس میں میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ شرکت کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی شرکت کر رہے ہیں. تو آگے بات یہ آگے چل کے واضح ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون کا جو نیریٹو ہے اس کے ساتھ چل پا رہی ہے یا نہیں چل پا رہی. کیونکہ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ نواز لیگ کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اگر اسی تحریک میں سیاسی طور پہ کوئی کسی کا کچھ نقصان ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، وہ سندھ حکومت کی صورت میں، وہ سینٹ کے الیکشن کی صورت میں، وہ اگلے آنے والے الیکشن کی صورت میں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ بوجھ اٹھا پائے گی؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھاتی تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے. وہ ایک کہتے ہیں کہ ڈیول اینڈ ڈیپ سی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب یہ صورتحال ہے. اگر پی ڈی ایم کے نیریٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی نہیں چلتی، یا پی ڈی ایم میں میاں نواز شریف کے نیریٹو کے ساتھ، میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں میاں نواز شریف کے نیریٹو سے آلموسٹ اس کے نیریٹو کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کہ مولانا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے پہلے سے، کیونکہ میرے خیال میں مولانا کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا میاں نواز شریف کی بہت ہائی پچ پہ جانے کا یا ہارڈ ہٹ کرنے کا. کیونکہ مولانا بہت دھیمے مزاج کے پولیٹیشن ہیں، آصف علی زرداری صاحب سے اس کی پرانا یارانہ ہے، اور وہ دونوں دھیمے مزاج کے بندے ہیں، اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کی اپنا کھال بچانے میں
بچاتے ہیں اور پالیٹکس بھی کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف موجودہ صورتحال میں اس کیفیت میں نہیں ہے۔ مریم کیوں واپس آئی ہے جی بی سے اچانک؟ وہ ہفتے کے لیے گئی تھی، 5 تاریخ کو وہ گئی ہے، اس نے 2-3 جلسے وہاں ٹکا کے کیے ہیں اور بڑے زبردست کیے ہیں، اس میں اس کا ٹارگیٹ وہی تھے جو اس کے ابا کے ہیں، اور عمران خان بھی اس کے سخت ٹارگیٹ تھے۔ لوگوں کا رد عمل شاندار تھا، میڈیا پہ دکھایا گیا یا سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے ویڈیوز ڈائریکٹ دکھائی ہیں، اور کل تو اور میاں نواز شریف نے بھی ایک جلسے سے وہاں خطاب کیا، ٹیلی فون خطاب کیا۔ مریم نواز صاحبہ کیوں واپس آئی ہیں اسلام آباد؟ اس کو ہفتے کے لیے یہ سارا کچھ کیمپین چلانی تھی۔ کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، اجلاس ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، سربراہی اجلاس ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب تو لگتا نہیں ہے کہ اس میں شرکت کر پائیں گے، کیونکہ وہ ابھی بھی جی بی میں وہاں الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں۔ مریم صاحبہ واپس آئی ہے، شاہد خاقان عباسی واپس آئے ہیں، اور میاں نواز شریف بھی شرکت کریں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں۔ فیوچر اسٹریٹجی، سیاسی صورتحال، اور میرے خیال میں یہ مین نقطہ جو زیر بحث ہوگا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف ہوگا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی وضاحت بھی ہوگی۔ اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں جماعتوں کا جو رخ ہے، سمت ہے، وہ وہی ہے یا ان میں سے کچھ چیزیں آگے چل کے علیحدہ ہونے کی طرف جائیں گی، کیونکہ شیخ رشید نے آج یہ بات کی ہے کہ دسمبر فیبروری تک یہ دونوں جماعتیں الگ ہو جائیں گی۔ لیکن شیخ رشید صاحب بھی تو ہر روز بولتے رہتے ہیں، اور وہ اس کے جو منہ میں آئے بولتے رہتے ہیں۔ ابھی تک وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے دنیا کے سیاسی لیڈر بنیں گے۔ اب کون اعتبار کرے بھی شیخ رشید صاحب کو، کون تو کہے۔ لیکن جو بھی صورتحال بنے گی، کل پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہے، اس میں چیزیں واضح ہو کے سامنے آئیں گی کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔